السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے چونکہ سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ کر دیا تھا، آج ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ۔ اس کی ابتدائی انشاءاللہ 7 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ چونکہ اس سورت میں آگے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اسی واقعہ کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ حدیث میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی سورت تھی۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، عقائد، اخلاق اور باہمی انسانی تعلقات کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ وہ 2 نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ جو ان کو پڑھے گا تو یہ قیامت والے دن 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کے جھنڈ بن کر اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے اور اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی آیا ہے کہ اس کا پڑھنا باعث ثواب اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور 3 دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی شیطان چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو 3 راتوں تک وہ گھر شیطان کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ معمول بنائیں، خود پڑھیں، اپنے گھر میں ریکارڈنگ چلا دیں، سنیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا اثر دیکھو گے۔ آج تو ہر گھر شیطان کی اما جگہ بنا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو سمجھ کر اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے گھروں کو امن کے، سکون کے گہوارے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ کر کے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں پچھلے چیپٹر میں الحمدللہ بتا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔
قرآن پاک میں ایسے حروف 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام، میم۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے اصل معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور انہی حروف کی وجہ سے، حالانکہ یہ حروف عربی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے کفار کو چیلنج کیا تھا کہ یہ کچھ حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر آپ جانتے ہو تو بتاؤ ان کے کیا معنی ہیں۔ لیکن آج تک کوئی عربی ہو، کوئی عجمی ہو، چاہے عالم ہو، تو اس کا معنی کوئی بھی بتا نہیں سکا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد، ان کا معنی کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، جس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور یہی حروف مقطعات قرآن کی صداقت کی دلیل ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالکہ یہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور ذالک الکتاب یہ کتاب، الکتاب یعنی خاص کتاب، کتابن کتاب ہوتا ہے، عام کتاب جب ال شروع میں آ جاتا ہے تو پھر وہ خاص کر دیتا ہے، جیسے الحمد میں ال آیا تھا کہ ساری تعریفیں، الرحمن کے اندر ال آیا کہ ہر قسم کی رحمت، ہر قسم کی مہربانی، یعنی ال جو ہے وہ خاص کر دیتا ہے۔ اسی طرح الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریبہ لا نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ فی میں نے میں، ہی میں نے اس میں، یہ لا کا حرف یہ دوسری بار آ چکا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا ولا الضالین، اور یہ کچھ حروف ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، جیسے واو، سورۃ فاتحہ میں ہی اس کا استعمال 2 بار آیا، اور اب آج بھی ہم انشاءاللہ اس کا استعمال پڑھیں گے۔ واو کا معنی ہے اور، جہاں بھی واو آئے گا تو اس کا معنی اور ہی ہوگا۔ اسی طرح لا، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ یہ کچھ حروف ہیں جن کے معنی اگر میں ذہن میں بٹھا لیے جائیں تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ لام زیر لی ہم نے کل بھی پڑھا تھا، للہ اللہ کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ لام زیر لی جب لام کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی اس کتاب کی تصدیق کر دی۔ حالانکہ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے سٹارٹ مقدمے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کتاب تو لکھی ہے، اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اگر پڑھنے والے کو اس میں کوئی کمی نظر آئے تو برائے مہربانی وہ ہمیں اطلاع کر دے یا اس کی تصحیح کر دے، لیکن اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی صداقت خود بیان کر دی کہ لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صداقت پر مبنی ہے، جو حق پر مبنی ہے، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی ایسی بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریبہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی رد و بدل ہونے والی چیز نہیں، سبحان اللہ۔ فیہ اس میں، ھدن ہدایت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، کنہیں؟ للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ آگے ہم متقین کی ڈیفینیشن بھی پڑھتے ہیں کہ متقین کون سے لوگ ہیں۔ الذین وہ لوگ، متقین کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔
अल्लदीना वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं। ईमान, ये युमिनूना ईमान से निकला है। इसका मतलब है ज़बान दिल से यकीन करना और किसी किस्म का शक पैदा ना होना, यानी दिल के अंदर कोई किसी किस्म का शिबा ना होना, यकीन से इस बात को तस्लीम कर लेना कि अल्लाह ताला है। बिल गैबी, यानी पहला क्या है मुत्तकीन का तरीक़ाकार, उनकी सिफ़ात पहली ये है कि वो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब क्या है? यानी बिन देखी चीज़ों पर, बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाना। हमने क्या नहीं देखा? हमने अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं देखा, उसको मानना कि हमारा रब है, तो यही ईमान बिल गैब है। इसी तरह फरिश्तों को नहीं देखा, हमने मैदान महशर नहीं देखा, हमने अज़ाब कब्र नहीं देखा, हमने तकदीर को लिखा हुआ नहीं देखा, हमने दोबारा उठाए जाने को नहीं देखा, लेकिन हमारा इसको मानना कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, जो हमारे साथ मामलात पेश आते हैं वो अल्लाह ताला ने लिख दिए हुए हैं, और हमारा रब है, यही ईमान बिल गैब है। अल्लाह ताला हमारे ईमान बिल गैब को पुख्ता कर दे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। व युकीमून सलात, और नमाज और पाबंदी करते हैं। व युकीमूना, कायम करते हैं, पाबंदी करते हैं, सलाता, नमाज की। व मिम्मा, और उस माल में से, असल में क्या था? मिन मा, मिन मैंने होता है से, मा मैंने जो, यानी उस माल में से, रज़क़नाहुम, रज़ा का दिया, ना हमने, हुम उन्हें, रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया, माल, युनफिकून वो खर्च करते हैं। यानी मुत्तकीन की सिफ़ात में सबसे पहली सिफ़त है कि उनका अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, तकदीर पर ईमान होता है, आखिरत पर ईमान है, दोबारा उठाए जाने पर ईमान है, अज़ाब कब्र, अज़ाब हशर, जन्नत, दोज़ख पर ईमान कामिल है, और उसकी तैयारी के लिए वो क्या करते हैं? जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज की पाबंदी करते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे फ़राइज़ लगाए हैं उनको अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उस किताब पर, उनजिला जो उतारी गई, इलैका आपकी तरफ है नबी, इला मैंने तरफ, तक या तरफ इसके दो मायनी हैं, का आप, यानी आप से मुराद यहाँ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, यानी ए पैगंबर जो आप पर उतारी गई किताब पर ईमान लाते हैं वही मुत्तकीन हैं। और मुत्तकीन की खसाइल में ये भी है कि वमा उनजिला मिन कबलिका, उन किताबों को भी मानते हैं, वमा जो उनजिला उतारी गई, मिन कबलिका आपसे पहले, मिन मैंने से, कबल मैंने पहले, का आप से पहले, वबिल आखिरती और आखरत पर, हम वो युकिनून यकीन रखते हैं, यानी उनका आखरत पर पूरा यकीन है कि एक दिन हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, और वो हार जीत का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला की सिर्फ बादशाही होगी, हमारे नाम अमाल तराजू में तोले जाएंगे, और हमें अल्लाह ताला के दरबार में जो जो अल्लाह ताला ने हम पर इनाम किए हैं उनकी जवाबदेही होगी। तो अल्लाह ताला हमें आखरत की फ़िक्र करके आखरत की तैयारी की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। उलाइका, यही लोग, यही कौन? जिनका पीछे हम पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं। नंबर 1 ईमान बिल गैब, नंबर 2 नमाज की पाबंदी, नंबर 3 अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, नंबर 4 कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, नंबर 5 जो कुरान से पहले किताबें आईं यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने भी सहीफ़े उनकी सदाकत पर भी यकीन करते हैं, और नंबर 6 आखरत पर उनका पूरा यकीन है, हिसाब व किताब पर पूरा यकीन है। उलाइका, यही लोग, अला हुदन हदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, बाउलाइका और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून कामयाबी पाने वाले। उलाइका का मायने भी वो है, हुम का मायने भी वो है। जब दो एक ही माने के हरूफ मिल जाएं, तकरार आ जाए, तो ये होता है ताकीद पैदा हो जाती है, यानी किसी चीज़ पर जोर देने के लिए कि जो हदायत पर हैं
یہ نہیں، یہ ہی، یعنی یہی ہیں مفلحون، اصل میں فلاح پانے والے، یہی ہیں اصلی کامیاب ہونے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا سٹیٹس ہو، دنیا میں اس کا ایک نام ہو، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسے کامیاب کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مان لے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا آخرت کی سب کامیابیوں سے نوازے۔ میرے نبی نے اسی لیے انسان کی طمع کو دیکھتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ دعا سکھائی، اور آپ نے ہمیں سکھائی کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یہ انا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس کے سچائی میں، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی بار بار آئے گا، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی بے شک ہی ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین بھی ہم یہ تیسری بار پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہاں چوتھی بار، صراط الذین یؤمنون والذین یؤمنون، یہاں پھر الذین آ گیا ہے، یعنی یہ بار بار وہ حروف آئیں گے۔ اگر ہم ان پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جب آگے یہ حروف استعمال ہوں گے تو ہمیں پڑھنے میں نہایت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا معنی ہے وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی جنہوں نے کتاب کی صداقت کو نہ مانا، اس کتاب کے احکامات پر عمل نہ کیا اور اس کتاب پر ایمان نہ لائے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یہ علیہم بھی دوسری بار آ گیا ہے، بلکہ تیسری بار، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، سواء علیہم، اس کا معنی ہے ان پر یا جن پر، دونوں طرح لگ سکتا ہے۔ یہ جملے میں کیسے استعمال ہوگا؟ پر، علا کا معنی پر ہے، ہم میں نے ان پر یا جن پر، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، انذرا ڈرانا، تا آپ، ہم ان کو، انذرتہم آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ یہ لا پھر استعمال ہو گیا ہماری یعنی اس جملے میں۔ لا بے شک کافر جو ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ڈال دیا گیا ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اس مہر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں پھر انہیں کسی کا سمجھانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، قرآن کا سامنے اس کے پڑھ کے سنانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، انسان نہیں بلکہ جانور یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، استغفر اللہ، جنہوں نے قرآن سے ہدایت کو نہ پایا، جو کامیاب نہ ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہ کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس نصاب کے مطابق زندگی بسر نہ کی۔ کیا ہے؟ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ناراضگی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، استغفر اللہ، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فطرتاً ان کے دلوں اور کانوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ چکا ہے کہ حق بات کے سمجھنے، سننے، دیکھنے کے
اہل ہی نہیں رہے اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں ہم دو طبقات کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں، ایک ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا طبقہ اور ایک جماعت ہے کافروں کی، اور اگلے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ منافقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور منافق یہ کافروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والے، بظاہر تو اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے ہیں لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار اور منافقین کی جماعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر اپنے ہدایت یافتہ لوگوں اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔